میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ چینل کسی بھی دولت شہرت کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اس کا مقصد بالخصوص ملک عزیز پاکستان اور بالعموم مسلم امہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج جب سے میں نے OIC اجلاس کی مذمتی قرارداد کو پڑھا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی رات کے 2:30 بج گئے ہیں، 3 بجنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت 3 بڑے ادارے ہیں، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور OIC۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ منگل والے دن یورپی یونین اپنے تمام ممبران کو کہا ہے کہ یہ منگل والے دن وہ ایک میٹنگ کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں کہ فلسطین میں یہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اقوام متحدہ کا وہ آدمی جو اس وقت فلسطین میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹویٹ آپ خود یہ دیکھیں، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ یورپی یونین نے اپنی قوم کے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا اور منگل والے دن اس نے پورے ان کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر غور و فکر کے لیے میٹنگ رکھی۔ اقوام متحدہ باور کروا رہا ہے کہ اس حد تک وہاں ظلم ہو رہا ہے اور 45 منٹ میں جتنا ظلم ہوا ہے لاسٹ 45 منٹ میں ہمارے کمپاؤنڈ کے قریب زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور OIC نے کیا کیا؟ آپ نے 55-56 اسلامی ملکوں کی یہ ترجمانی کی ہے۔ آپ نے قرارداد میں پیش کیا کیا ہے؟ وہ جذبات جو ہمارے دلوں میں آگ کی طرح پل رہے ہیں، وہ جذبات جو ہمارے دلوں میں سینوں میں اس طریقے سے ہیں کہ انہیں الفاظ نہیں بیان کر سکتے، انہیں کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی، نہ تحریر بیان کر سکتی ہے، نہ تقریر بیان کر سکتی ہے، ان جذبات کی آپ نے یہ ترجمانی کی۔ ہم یہ نہیں کریں گے۔ آپ نے سلامتی کونسل سے اپیل کر دی کہ جناب آپ معاملہ حل کروائیں، تو پھر آپ کس لیے ہیں؟ پھر وہ 56 اسلامی ملکوں کی جو فوج بنائی گئی ہے وہ خاتمین حرمین شریفین کے نام پہ وہ جو انہیں سیکیورٹی دی گئی ہے، پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ عیاشیاں خود کریں، ان کی سیکیورٹی پوری اسلامی دنیا کرے، یہ عیش و عشرت کی زندگی خود گزارے اور ان کی سیکیورٹی پوری اسلامی دنیا کرے، کیونکہ یہ خاتم حرمین شریفین ہے۔ کیا خادم حرمین شریفین نے یہ ترجمانی کرنی تھی ہماری؟ کیا ان لوگوں کو نہیں تھا معلوم کہ اس وقت مسلم امہ کے جذبات کس طرح مجروح ہوئے؟ کیا انہیں یہ نہیں تھا معلوم کہ اس وقت جو ہمارے دلوں پہ گزر رہی ہے اس کی ترجمانی کا لیول کیا ہے؟ تمہاری زندگی پہ کم از کم وہ تو کرو کہ ہم فخر سے کہہ سکیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنی پاک فوج کے سربراہان سے اپیل کرتا ہوں، یا تو آپ عملی طور پہ کچھ کریں یا کم از کم پھر ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ اچھا بھئی آپ کو اجازت ہے جائیں، تاکہ ہمارے پاس شرعی عذر تو معاملے نہ ہوں کہ ریاست نے اجازت دے دی ہے ہم آپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن مرو تو عزت کے ساتھ تو مرو یار، پتہ تو چلے کہ عزت کے ساتھ مرے، یہ اس طرح ذلیل ہو کے تو نہ مرو۔ وہ دہشت گرد
جو باقاعدہ وہ راستے جو ہسپتالوں کو جا رہے ہیں، وہ راستے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان راستوں پہ بمباری کر رہے ہیں کہ یہ زخمی بھی تڑپ تڑپ کے مریں، اور تم ہمیں OIC کے اجلاس میں ہمیں اس طرح تڑپا تڑپا کے مار رہے ہو۔ ہمیں تو امید تھی تم سے اچھا تو پھر یورپی یونین والا ہوا کہ جس نے اپنی قوم کے احتجاجوں کو اس حد تک سیریس لیا کہ انہیں اس پہ غور و فکر کرنا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کا وہ کافر ہی تم سے بہتر ہوا کہ جس نے قوم کو آگاہ کیا کہ جناب اس حالت میں ہیں ہم، یہ ملک اس حالت میں ہے، فلسطین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور تم لے کے بیٹھ گئے ہو کہ جناب یہ 2 کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ تو سنا دیتے۔ تم کون سے تم انسانیت کی لے کے پھر رہے ہوتے ہو کہ جناب ہم مسلمانوں کے ترجمان ہیں؟ آج آپ نے حقیقی طور پہ مسلمانوں کے سر جھکائے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک پلے کارڈ دیکھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہودیوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، یہ احتجاج وہ خوشی میں اٹھائے ہوئے تھے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا خیبر تمہارا آخری چانس۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو خیبر میں ہو گیا، جنگ خیبر میں، فتح خیبر میں جو ہو گیا تھا، وہ تمہارا آخری موقع تھا۔ آپ کی کرتوتوں سے دیکھ کے لگ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، آپ کی حرکتوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے مفادات پڑے ہوئے ہیں، نہ کسی کو ان کے درد کی فکر ہے، نہ کسی کو ان کے احساس ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح لٹ گئے، کس طرح ان سے چھتیں چھین لی گئی، کس طرح ان سے ان کے اپنے چھین لیے گئے۔ اگر یہ اجلاس بلا کے آپ نے یہی حرکت کرنی تھی تو کم از کم یہ اجلاس ہی نہ بلاتے، مسلم امہ کو اس سے امید ہی نہ ہوتی۔ یا میرے جیسے پاگل ہیں یا مسلم امہ میں پاگل ہیں کہ جنہوں نے اس سے امید ہی باندھ لی تھی کہ یہاں سے کوئی سخت موقف آئے گا۔ موقف کہاں ہے آپ کا؟ سوال تو یہ ہے، کیا آپ نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر فلسطین میں معاملہ نہیں ہوتا ہے، اور کم از کم آپ اتنا ہی کہہ دیتے کہ ہم اپنی مشترکہ فوج وہاں بھیج رہے ہیں، جب تک یہ 2 طرفہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اور تف ہے مجھے الیکٹرونک میڈیا پہ، آپ دیکھیں صحیح، ایک طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پوری اپنے ہاتھی کے لے کے پورا حاوی ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آپس کی جھڑپ ہے۔ الفاظوں کا چناؤ دیکھیں، آپس کی جھڑپ ہے۔ ان کے اپنے پیارے نے ان کے اپنے پاس نہیں رہے، اور ان کی یہ آپس کی جھڑپ ہے۔ جھڑپیں ایسی ہوتی ہیں، یہاں تو ہر چیز بکی پڑی ہے، یہاں ضمیر بکے پڑے ہیں، یہاں انسانیت ہی بکی پڑی ہے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں آ رہا۔ آپ 56 اسلامی ملکوں کا نعرہ لگانے والوں اور اس کی فوج کو ایک خاص مقصد کے لیے اپنی حفاظت کے اوپر لگانے والوں، کم از کم ڈوب کے مر جاؤ گے، کوئی آپ کو پلے آیا کچھ؟ اس طرح ذلیل تو نہ کرو۔ میں جب سے یہ دیکھا ہے، جب سے یہ پڑھ رہا ہوں، میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، کوئی ایک لفظ ہی ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارے دل کو تسلی ہوتی۔ وہاں آپ یا تو پتہ نہیں کس لیے پھر اکٹھے ہوئے تھے، اگر آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا تھا، اگر آپ لوگوں نے یہی پیغام دینا تھا۔ آپ اصل میں نا آپ کے اپنے آپ محفوظ ہیں۔ درد تب ہی فیل ہوتا ہے جب اپنوں پہ گزرا ہو، ورنہ تو انسانیت زندہ ہو تو درد فیل ہوتا ہے، نہیں تو اس کے بعد جب اپنے جدا ہو نا پھر درد کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے اپنے محفوظ ہیں، آپ کو نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ آپ کو یہ پتہ کہ آ کہاں سے رہا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ جا کہاں رہا ہے۔
آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی پوچھو اس سے جس کی ماں بچھڑی ہوگی، کبھی پوچھو اس سے جس کا باپ بچھڑا ہوگا، کبھی پوچھو اس سے جس کی بہن بھائی بچھڑے ہوں گے، جس کے اپنے بچھڑے ہوں گے، پوچھو جن سے چھتیں چھین لی گئیں، پوچھو ان سے جن کے روزگار کے سہارے چھین لیے گئے، ان سے پوچھو تو صحیح ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور کم از کم OIC اتنا تو کر دیتی کہ مسلم امہ کے دکھوں کا مداوع کے لیے کوئی سخت بیان ہی دے دیتی، اتنا تو کر ہی سکتی تھی نا۔ پھر جب ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے پھر آپ لوگ کہو گے جی اپنے ہی توڑ پھوڑ کی ہے، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے ہی ملک میں ایسے کیا ہے۔ اور جب ہمارے جذباتوں کی آپ لوگ ترجمانی نہیں کرو گے، ہمارے جذبات کہیں تو نکلیں گے۔ پھر ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس درد کو ہمارے دل نہیں مرے اس طرح جس طرح کہ آپ لوگوں نے دل مار دی اپنے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے 3 بجے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی جو حال آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ میری تو پھر یہ دعا ہے کہ یا اللہ یا تو اس دنیا کو ہم سے دور کر دے یا ان لوگوں کو ہم سے دور کر دے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ضمیر کہ جو اب مسلم امہ کی ترجمانی کے قابل نہ ہوں۔